الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس سحر کے پروگرام کے ساتھ شان رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تمام عالم اسلام کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، ARY QTV کی تمام ٹیم کی جانب سے بے انتہا مبارکباد۔ آج 30 جون سن 2014 یکم رمضان سن 1435 ہجری۔ آج بہت سے ممالک میں یکم رمضان ہے اور یقیناً ہر شخص اس ماہ رمضان کا استقبال کر رہا ہے، بہت خوشیوں کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ۔ اور کیوں نہ کرے کہ اللہ رب العزت کا یہ مہمان ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہے۔ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوئے کہ جو اس ماہ مقدسہ کو ایک بار پھر دیکھ سکیں، اس کا استقبال کر سکیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ ویسے تو اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمہ وقت ایک مومن، ایک مسلمان کو تو یہی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی یاد کو اپنا حرز جاں بنا کر رکھے، اللہ رب العزت کے حکم کو، اس کے احکامات کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو پیش نظر رکھے۔ کوئی بھی کام کرے، کسی بھی انداز کا وہ کام، معاشی ہو، اقتصادی ہو، ذاتی ہو، سماجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، وہ تمام چیزوں میں پیش نظر رکھے اللہ رب العزت کے احکام کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا تبدیل ہو گئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید زمین پر نہیں بس رہے بلکہ کسی اور پلینٹ پر ہیں۔ ہر طرف نیکی کی کوشش ہے، کاوش ہے، ہر شخص اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، رب کو منانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص پر رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ماہ مقدسہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ سارا سال آپ رب کی رحمتیں مانگتے ہیں، رب سے سوال کرتے ہیں، اس کی رحمت کا، اس کی برکتوں کا، مغفرت کا، دوزخ سے آزادی مانگتے ہیں، اور وہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور کہا گیا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ کیفیات سازگار کر دی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو رحمت مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، رحمت ملتی تھی، رب خود اعلان فرما رہا ہے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، یہ مہینہ ہے ہی دوزخ سے آزادی کا مہینہ۔ تو اس خوشخبریوں کے ساتھ یہ ماہ مقدسہ کا چاند طلوع ہوتا ہے، اور یکم رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک یہ کیفیات رہتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا ماحول سازگار بنا دیا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ بھی قید کر دیا جاتا ہے، نفس بھی بھوک سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہوتے ہیں کہ جس سے جو آپ کو نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں، اس رحمت سے گویا محروم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ماحول سازگار کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو بیرونی دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور نفس جو آپ کے اندر موجود رہتا ہے اور شیطان کا وسوسہ اسے اس چیز کے لیے تیار کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ کتنی ہی ریاضت کر لی جائے، کتنی ہی ریاضت کر لی جائے، جو بہترین علاج نفس کو مارنے کا ہے وہ بھوک ہے۔ تو گویا آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرف آمادہ ہوتے ہیں، وہ نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، آپ کے تابع ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کیفیت میں آپ اسے تابع کرنے کی مزید کوشش کر لیتے ہیں
تو وہ آپ کے تابع آ جاتا ہے۔ گویا ہر اعتبار سے ایک کیفیت بنا دی گئی، ماحول بنا دیا گیا، ماحول سازگار کر دیا گیا، اور جس خطے میں ہم رہنے والے ہیں بالخصوص پاکستان میں، وہاں تو آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو روزہ دار دکھتے ہیں، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی ہے، تو گویا آپ کے اطراف و اکناف بھی اس کیفیت کے لیے معاون اور مددگار ہو رہے ہیں کہ آپ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 10 سال پہلے کی کیفیت دیکھیں، ARYQTV نے جب اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور اس یقین کے ساتھ کیا کہ جو شعر میں نے پہلے پڑھا اقبال کا کہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ ذکر اس سے پہلے تبرکن حصول برکت کے لیے جب ایسے قیمتی اور مقدس لمحات آیا کرتے تھے تو ایسی ٹرانسمیشنز پیش کی جاتی تھیں، لیکن حصول برکت کے لیے پیش کی جاتی تھی، تبرکن پیش کی جاتی تھی۔ ARYQTV نے یہ ٹرینڈ دیا۔ رمضان میں سحری افطار کی ٹرانسمیشن کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا، یہ بات سب پر عیاں ہے، اس سے پہلے یہ تصور موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد مختلف چینلز اس طرح کی ٹرانسمیشنز پیش کرنے لگے، ایک ایک چینل اس طرف آتا رہا، لیکن اگر 10 سال پہلے جو لوگ اس بات کے گواہ ہیں، جو دیکھتے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 10 سال پہلے اس چیز کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور پھر ایک ایک کر کے مختلف چینلز آتے رہے اور مذہبی ٹرانسمیشن پیش کرتے رہے۔ اچھی یا بری کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ دست و بازو بنے ہیں۔ میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خواہ صرف رمضان میں، لیکن بہرحال اس کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ مختلف چینلز نے، اور اب کم و بیش تمام چینلز رمضان کی ٹرانسمیشن ARYQTV کی تقلید کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہے۔ بہر طور ARYQTV نے اپنے انداز کو تبدیل نہیں کیا، اپنی روایات کو تبدیل نہیں کیا، کانٹینٹ کو اہمیت دی، قرآن اور حدیث کو اہمیت دی، اور قرآن اور حدیث کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی ہم یہی کوشش لے کر، بڑی محنت کے ساتھ یہی کوشش لے کر آپ کے درمیان موجود ہیں کہ اچھا دکھائیں گے آپ کو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دکھائیں گے آپ کو، اور وہ تمام چیزیں جو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو دوبالا کر دیں، رمضان کی رونقوں کو دوبالا کر دیں، ہم وہ تمام چیزیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں مختلف پروگرامز کا تعارف آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ کس کس انداز سے کون کون سے پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال یہ اس ماہ رمضان کا پہلا پروگرام سحری کی نشریات، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، گلف کنٹریز میں چلے جائیں تو UAE میں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ میں، پورے سعودی عرب میں، مسقط میں، کویت میں، اور اگر آپ باہر کی طرف چلے جائیں تو UK میں، یورپ میں، پھر دوسری طرف چلے جائیے تو USA میں اور اس کے اطراف و اکناف کی مختلف ریاستوں میں اور مختلف ممالک میں اس پروگرام کو آج سے نہیں بلکہ 10 سال سے دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پسندیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی، آپ کی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ کی تمناؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ اس انداز کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ پروگرام آپ کی خواہشات کے عین مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی کے پیش نظر اور رمضان کی رونقوں کو، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے انداز کو لیے ہوئے آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ رمضان کے اس پروگرام میں سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر علماء کرام سے، مستند اور جید علماء کرام سے گفتگو بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بھی ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے پاکستان کے ممتاز علماء کرام، ممتاز قراء حضرات اور ممتاز ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہوگا، اور اس پروگرام کے جو مہمان ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ آپ کی ہم سب کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت۔ 10 سال پیچھے چلے جائیے، پہلا رمضان جو ARYQ ٹی وی نے پیش کیا، اس وقت سے لے کر آج تک اس پروگرام سحری کے وہ رونق ہیں، بہت پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، میرے بھی بہت پسندیدہ، آپ کے بھی بہت پسندیدہ، اور میں دنیا میں کہیں بھی گیا ان کے لیے سب سے زیادہ سلام کے پیغام لے کر آیا۔ ہم سب کے بہت محبوب شخصیت، آپ محبتوں سے استقبال کیجئے۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تشریف لائیے۔ ناظرین، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب رمضان، پہلے رمضان سے الحمدللہ اس پروگرام کی رونق ہیں، اس پروگرام کی زینت ہیں، اور آپ کے سوالوں کے جواب اس حکمت کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ دیا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انداز ایسا ہے کہ ان کے الفاظ ہمارے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی محترم شخصیت، بہت مکرم، بہت قداور شخصیت، آپ خطاب سنیں اس میں بے مثال ہیں، درس سنیں تو اس میں بے مثال ہیں، تحریر میں بے مثال ہیں، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، پوری دنیا میں انہیں پسند کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان تشریف لائیں اور ہم سے خطاب کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، عقائد کا معاملہ ہو، اعمال کا ہو، احوال کا ہو، وہ بہت خوبصورت انداز رکھتے ہیں اور اپنا معاف ضمیر لوگوں کے دلوں میں منتقل کیا کرتے ہیں۔ میرے پسندیدہ، آپ کے بہت پسندیدہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بھی خیر مقدم۔ آئیے ناظرین کرام، ایک اور نوجوان عالم دین، میں آنے والے چند نوجوان علماء میں سے اگر آپ کہیں کہ تسلیم بھائی آپ کس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، تو میں انہی کا نام لوں گا۔ میں ان سے بے انتہا متاثر ہوا جب میں نے ان کی گفتگو سنی، ان کا انداز، پھر یہ قرآن اور حدیث پر تو نظر رکھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی، معاشی، اقتصادی امور پر یکساں مطالعہ رکھتے ہیں، اور پھر اپنے بہت خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے اپنے معاف ضمیر کو لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ میرے بہت پسندیدہ، آپ کے پسندیدہ علامہ عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آئیے، خوش آمدید۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ قراء کرام اور ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس پروگرام کا اور آنے والے ماہ رمضان کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، زینت ہوں گے، رونق ہوں گے، میں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ قاری کہ جو الحمدللہ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں اور ہم سب کا اثاثہ ہیں، زینت القراء ہیں، فخر القراء ہیں، اور پوری دنیا میں ہم کہیں بھی انہیں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا وہ قرآن کا قاری کہ جو زبان سے قرآن ادا کرتا ہے اور دل میں صاحب قرآن کی محبت رکھتا ہے۔ قاری محمد بشیر چشتی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید، آپ تشریف لائیے۔ اور تلاوت کے بعد جو شخصیت ہمیں جوائن کرے گی، کیا کہوں اس شخص کے بارے میں، کہاں کہاں اس نے پذیرائی حاصل نہیں کی، دنیا کے کس خطے میں کون سا ایسا شخص ہے جو انہیں پسند نہیں کرتا، جو سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار کی نعتوں سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس شخصیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ میں بہت محبت کرتا ہوں، آپ بہت محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، اور حکومت پاکستان نے بھی ان کے فن کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔
تمغہ امتیاز سے بھی نوازا، اور جب ہم ان کی مقبولیت عوام میں اور بارگاہ خیر الانام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اعزازات بہت چھوٹے نظر آتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ان کی ایسی مقبولیت ہے کہ پچھلی 4 دہائیوں سے وہ ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ بڑی محبتوں والی شخصیت، عالمی شہرت یافتہ، میرے پسندیدہ، آپ کے پسندیدہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، بہت محبت، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ تلاوت کلام رحمان سے سحری کی اس ٹرانسمیشن یکم رمضان شان رمضان کا آغاز ہوگا۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ حرام کام، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائی کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی اور چھپی ہیں، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ تمہیں عقل ہو۔ Say you, come, I will rehearse to you what your Lord has forbidden to you, that you associate not anyone with him, and that you do good to parents, and that you kill not your children because of poverty. We shall provide for you and for them, and that you approach not shameful deeds, whichever them is open and whichever is hidden, and slay not unjustly the life which Allah has made sacred. This has he ordered you. ناظرین خوش آمدید، آپ سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ پر دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ، اور مہمانان گرامی قدر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام رحمان اور ان آیات کے ترجمے سے۔ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے قاری محمد بشیر چشتی صاحب، اور سورہ بقرہ کی آیات 185 اور 186 کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اور میں ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی. سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو وہ دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کرے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اے رسول مکرم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو آپ فرما دے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. بہت شکریہ قاری صاحب. تلاوت کلام رحمان کا شرف آپ نے حاصل کیا اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین کرام، جو تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل ہوا، جن آیات کی تلاوت، کوشش کریں گے کہ اس کے تناظر میں، اس کی روشنی میں آج کے موضوع رمضان کی برکتیں، اس حوالے سے علماء کرام سے گفتگو کی جائے. اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے الحاج صدیق اسماعیل. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. میلاد النبی ایک ایسی مستند تصنیف جس میں آپ جان سکتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے، جلوس، کھانا کھلانا اور چراغاں کرنا کیسا ہے؟ کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہی اپنے قریبی بک شاپ سے طلب فرمائیں. اور کیا کہیں گے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا آپ کی وساطت سے اور کیو ٹی وی کی وساطت سے تمام اپنے دنیا بھر میں دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں مؤدبانہ سلام اور رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی فرمایا تھا انٹرو میں کہ تقریباً 10 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور حقیقتاً یہ پروگرام تو ایک تمہید ہے ان پروگرامز کی طرف مائل کرنے کے سلسلے میں جو دیگر اسی طرح کے کیو ٹی وی پر پیش کیے جاتے ہیں. اور خود اس پروگرام میں فی نفسی ہی پوری دنیا سے لوگ ہم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً سحری کے اندر. اور آپ نے کالز میں بھی دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر سوتے نہیں ہیں. جی ہاں. اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اس وقت دن ہوگا، سحری نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس پروگرام کی برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اور شروع سے یہ رہی ہے کہ مختصر وقت میں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں تک علم دین کی شمع پہنچائیں، اس کی روشنی پہنچائیں، اور ان موضوعات کا انتخاب کریں جو روز مرہ جو لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے. اس لحاظ سے یقیناً یہ آپ کا جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کی کیفیات میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. اگرچہ ہم کسی ایک موضوع پہ سیر حاصل گفتگو نہیں کر پاتے، لیکن اگر مختصر اور جامع گفتگو سے کسی میں احساس و شعور بیدار کر دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہوتا ہے کہ مختصر وقت میں ایک انسان کے اندر ایک انقلابی سوچ برپا کر دی جائے اور وہ اس کو بنیاد بنا کر پھر اسی راہ پر آگے چلتے ہوئے بہت کچھ مزید حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. کہ فکری تبدیلی تو سب سے اہم تبدیلی ہے نا؟ یہ سب سے پہلی فکری تبدیلی ہوتی ہے. قرآن نے بھی اس کی دعوت دی ہے، احادیث بھی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ نکال کر دیکھ لیں. سوچ اور فکر کی تبدیلی کو بنیاد بنایا، اس سے پھر کیفیات اور طبیعتوں کی تبدیلی، اور اس سے پھر شخصیت پر اثرات کے مرتب ہونا،
وہ تمام جو منفی اثرات تھے ان کا نکلنا، اور پھر اس سے معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی. الحمدللہ یہ پروگرام ان تمام امور پہ مطلب کار فرما بھی ہے اور ان کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے، گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اور ہر طرح کی تبدیلی کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتا ہے الحمدللہ. صحیح. شاہ صاحب کیا کہیں گے اگر میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کی برکات میں سے ہے تو یہ غلط تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ رمضان المبارک کی برکات میں سے ہے اور اس کی برکتوں کا آپ نے اپنی تمہید میں ذکر بھی کیا. دیکھیے کیو ٹی وی کا ایک یہ کی انفرادیت ہے کہ کیو ٹی وی سے جو موضوعات چاہے وہ رمضان المبارک میں دکھائے گئے یا رمضان المبارک کے علاوہ جو مذہبی موضوعات دکھائے گئے ہیں، وہ ایک لحاظ سے میں خاص طور پر یہ سحری اور افطار کی بات کرنا چاہوں گا. اس میں یوں ہے کہ اگر ناظرین اس کو توجہ سے دیکھیں اور دیکھتے ہیں تو پورے قرآن کریم کا ایک مطالعہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے وہ مضامین اور قرآن کریم کے وہ موضوعات جو 30 پاروں پر منتشر ہیں اور متفرق ذکر کیے گئے ہیں، موضوعات کی ترتیب ہوتی ہے اور اس ترتیب کے اعتبار سے اس کی جو اصل بحث ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اس کا اجمال اور اس کا مکمل ایک خلاصہ جس سے مکمل بحث سمجھ میں آئے، یہ ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کئی پروگرام میں کہ قرآن کریم کے 4 موضوع ہیں نا، عقائد ہے، احکام ہے، معاشرت اور اخلاق ہے. آپ دیکھیے سحری ٹائم کے اندر اور افطار ٹائم میں جو مضامین ذکر کیے جاتے ہیں وہ ان چاروں ہی موضوعات پر محیط ہوتے ہیں. ایک بات اور تسلیم بھائی، میں اس کو تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس چینل سے یعنی کیو ٹی وی سے ان 4 موضوعات کی جو تشریح، تفسیر، اس کی جو صحیح تعبیر ذکر کی جاتی ہے، تو کیو ٹی وی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے اجماع کو مضبوطی سے تھامے رکھا. جی ہاں. اور قرآن کریم فرقان حمید کے کسی بھی موضوع، کسی بھی آیت کی تشریح یا تفسیر یا حدیث کی یا کسی مسئلے کی بھی اگر وضاحت کی گئی تو اس میں امت کے تسلسل کو ملحوظ رکھا گیا. وہ تسلسل جو ذات مصطفیٰ کریم سے لے کر آج تک جو ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ کیو ٹی وی کا یعنی لوگوں تک پیغام پہنچانے کے اندر ایک بہت بڑا احسان ہے. یعنی وہ بھانت بھانت کی بولیاں، اپنی انفرادی رائے، اپنا ذاتی اجتہاد، اس سے کنارہ کش کر کے اس میں یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آج تک ان آیات کی جو تفسیر ذکر کی گئی اور ان ائمہ نے ذکر کی ہے جن کو ہم مہدیین میں شمار کرتے ہیں، اہل جنت میں شمار کرتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ کیو ٹی وی کے ذریعے صاحب یہ پہنچا کہ کیو ٹی وی کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ انتشار کا شکار نہیں ہوئے. جی ان کو وہی مضبوطی کے ساتھ وہی فکر حاصل ہوئی جو تسلسل کے ساتھ امت سے چلی آ رہی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو. تو میں اپنی گفتگو اس پر ختم کروں گا کہ کیو ٹی وی نے صرف تعلیم نہیں پیش کی ہے بلکہ اس اساس، اس سرمایے کی مکمل حفاظت کی اور بڑی امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سحری ٹائم اور افطاری ٹائم اور کیو ٹی وی کے جملہ پروگرام جو سقہ علماء اس کو ذکر کرتے ہیں، سقہ روایات سے ذکر کرتے ہیں، اس کے تمام تر لحاظ سے ذکر کرتے ہیں، یہ ایئروائی کیو ٹی وی کی ایک انفرادیت ہے تمام چینلز کے مقابلے میں. اچھا علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو رمضان کی جو خصوصی نشریات ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک امتیاز یہ بھی ہے جو اقبال نے کہا کہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. تو دیکھا جائے تو یہ کیو ٹی وی کا سرنامہ دکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم ترین بات جو مفتی صاحب نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائی کہ کیو ٹی وی بنیادی طور پر خاص اس اعتبار سے جو اسلام کی خدمت سر انجام دے رہا ہے کہ اسلام کو ایک جامع انداز سے پوری امت مسلمہ کے سامنے اور وہ لوگ جو امت دعوت ہیں ان کے سامنے بھی پیش کر رہا ہے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ خاص طور پر اس وقت جس دور جدید میں ہم موجود ہیں اس میں یا تو اسلام کو اس قدر تنگ نظری کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، جی یا اسلام کی ایک ڈی اسلامائزڈ کاپی پیش کی جاتی ہے جس میں اسلام کے میسج کو ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور جدیدیت کے تناظر میں، ماڈرنزم کے تناظر میں اسلام کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مغرب کے لیے قابل قبول ہو اور اسلام کی اصل صورت کو مسخ کر دیا جائے. جی. لیکن الحمدللہ کیو ٹی وی کا یہ خاصہ ہے اور خاص طور پر جو حضرات علماء کرام یہاں پر اپنی خدمات پیش فرماتے ہیں وہ اسلام کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اور مکمل طور پر خاص جو آپ نے سحری اور افطار ٹرانسمیشن کا جو آپ نے ذکر کیا، اگر غور کریں تو مکمل طور پر اسلام کے تمام تر بنیادی موضوعات کا اس طور پر احاطہ کیا جاتا ہے
جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. یہ بہت اہم ترین بات ہے. اور خاص وہ بات جس کی طرف مفتی صاحب اور شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جاتا ہے کہ امت کی جو روایات ہیں ان پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی اصل صورت کو پیش کیا جائے اجماع امت کے تناظر میں. ماشاءاللہ. صدیق بھائی کیا کہیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت پہلے سے اس سے وابستہ بھی ہیں اور آپ کی نظر میں پوری تاریخ بھی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کے 40-50 سال ثنائے حبیب میں گزرے ہیں. 10 سال تو کیو ٹی وی کے ساتھ ہی میرے گزرے ہیں الحمدللہ. تو اور کیو ٹی وی کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ مستند جید علماء کرام کے ذریعے دین کی اشاعت کرنا اور قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں بہت ہی مقدس انداز میں رمضان کی ٹرانسمیشن تو اسپیشلی ہوتی ہے، لیکن پورا سال ہی الحمدللہ کیو ٹی وی تو دین کی خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے. آمین. اس کے مالکان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. بہت اور آپ محبت. بھی ہمارے ساتھ ہی رہے اتنے سال. جی ہاں. علامہ صاحب تمام تسلیم بھائی بھی ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نے پروگرام پیش کیے ہیں اور لے کے چلے سی بات ہے تو سپہ سالار ہیں. جی اگرچہ فوجی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن سپہ سالار کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سے سالار نکال دیں، میں صرف سپاہ ہوں اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ یہ ان کی محبت ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کیو ٹی وی جو ہے یہ علماء کرام پھول ہیں، ان کا ایک پرویا ہوا ہار ہے اور میری حیثیت اس میں ایک دھاگے کی سی ہے. دھاگے کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، پھولوں کے ساتھ رہ کر دھاگے میں خوشبو آ جاتی ہے. تو اگر کوئی خوشبو آپ مجھ سے محسوس کریں تو یہ در حقیقت انہی علماء کرام اور ثنا خانوں کی خوشبو ہے جو ان کے ساتھ رہنے سے مجھ میں بھی در آئی ہے اور یہ رہے زندگی بھر رہے. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزے میں گناہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کچھ حاجت نہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، سحری کی یہ خصوصی نشریات تسلیم صابری کے ساتھ، اور موضوع ہے آج کا رمضان کی برکتیں. اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ابتدائی گفتگو کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آپ کی لیے ٹیلی فون لائنز کھولی جاتی ہیں. کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. ٹیلی فون نمبرز ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. کالز کر کے اپنے اس پسندیدہ پروگرام میں شامل ہوں. جو سوال آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے، الجھاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام اس کا جواب دیں گے. مفتی صاحب، رمضان کی برکتوں، اس کی رحمتوں کے تعلق سے قرآن ایک تو اس کی عظمت بیان کر رہا ہے جو آیات تلاوت ہوئی کہ قرآن اس میں نازل ہوا، اس کے علاوہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا کہ بے شمار برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اگر اس کے شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے اور جس طرح مطلوب شرع ہے اس طریقے سے روزے رکھ لیے جائیں تو ضرور انسان صفت تقوی سے متصف ہو جائے گا. ٹھیک. اور جو صفت تقوی سے متصف ہوگا تو جتنے متقین کے لیے انعامات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اس کو یقیناً حاصل ہو جائیں گے.
لیکن جس طریقے سے ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دوائی کھائیں انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کچھ اس بخار اترنے کے اور بھی تقاضے ہیں. بخار اترنا کسی اور چیز کا متقاضی بھی ہے دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ کہ پرہیز وغیرہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب اللہ نے فرمایا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف روزے رکھنے سے پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی. اس سے یقیناً روزہ رکھنا پرہیزگاری کے حصول میں معاون اہم ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تقاضے بھی ہیں. انسان جیسے اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ لگے ہی نہیں، اور پھر کھانے کے ساتھ ساتھ پھر پورا دن جو ہے تقریباً سونے میں گزار دیتے ہیں. 7 وظیفے بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ روزہ نہ لگے. اچھا، وہ میسج بھی کرتے ہیں بعض کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو سارے دن آپ کو بھوک پیاس نہیں لگے. مجھے ایک میسج آیا کہ سورہ کوثر پڑھیں. میں پوچھا کیوں؟ کہ اس میں حوض کوثر کا ذکر آ رہا ہے. بتائیے. اور پھر افطار کے اندر اس طریقے سے وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑنا جیسے کسی دشمن ملک کی فوج ہو، اور دھماکے کھا کے اور پھر وہ سحری جب تراویح پڑھتے ہیں تو دوسرے کے کندھے پہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہم نفس کو مغلوب کرنے والے اعمال صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بھوک نفس کو مغلوب کرنے کے سلسلے میں انتہائی معاون ہے، اور وہ ہم لگنے نہیں دیتے. دوسرا ضعف اور نقاہت، کہ یہ نفس کے زور کو توڑتی ہے، وہ ہم محسوس ہونے نہیں دیتے. کم سونا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مخلوق سے کم ملنا، اس کے لیے موڈ نہیں بنتا ہے. تو تمام امور جب ہم کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ آیت سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی لعلکم تتقون، وہ تقوی تو حاصل ہو نہیں رہا. قرآن عظیم میں دیکھیں مزید فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب ایک شخص نماز پڑھے اور بری باتوں سے نہ روک پائے تو اس آیت پر الزام نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضمن یہ پیغام موجود ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے اس وقت روکے گی جب اس کے شرعی تقاضے پورے ہوں گے. اس لیے اس بات کو یقیناً سمجھنا ہوگا کہ یقیناً روزوں میں بہت فائدہ ہے. رمضان کی بے شمار برکات قرآن کی روشنی میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب اس کے تمام شرعی تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے. صحیح. احادیث کریمہ میں بارہا رمضان کی فضیلت اور برکت آئی ہے، جس طرح قرآن ذکر کر رہا ہے. کیا احادیث اس حوالے سے کیا رہنمائی کر رہی ہیں؟ جی یقیناً استاد صاحب، ایک نہیں کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جس کو آپ کہیے گا احادیث، اگر سیاح میں آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ احادیث جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق اور اس کے فضائل اور اس کے اثرات سے متعلق ارشادات فرمائے. صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے بالکل آخر میں، یعنی بالکل رمضان شریف جب داخل ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے خطبہ مرحمت فرمایا، اور اس مہینے کی اہمیت کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کی طرح ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کی طرح ہو جاتا ہے. پھر خود حضور علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے 3 عشروں کو اپنی رحمتوں میں تقسیم فرمایا. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات اللہ رب العالمین نے وہ رکھی جو 1000 مہینوں سے راتوں سے بہتر ہے. پھر حضور علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو روزے دار کو افطار کروائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کو پیٹ بھر کے کھلائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مولا میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں استطاعت نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھلا سکیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کھجور، اور ایک روایت میں کہ اگر ایک گھونٹ پانی بھی تم نے پلا دیا تو کل قیامت کے دن تمہیں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی ایسا ہوگا جس کی پیاس، اس پینے کے بعد اس کی پیاس پھر کبھی لگے گی نہیں، وہ ذائقہ اور وہ شفافیت اس پانی کے اندر موجود ہوگی. پھر حضور علیہ السلام نے یہ خاص طور پر اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ، یہ تحمل کا مہینہ ہے. اگر آپ بخاری شریف میں چلے جائیں تو بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر یہ روایت واضح طور پر موجود ہے کہ الصوم الجنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، یعنی وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہیں. جو سر قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی تاثیر کو جب ملحوظ رکھا جاتا ہے تو بندے کے اندر خود ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس روزے کے ذریعے کہ وہ جہنم کے راستے سے بچ جاتا ہے، ان فحش باتوں سے بچتا. اور پھر خود حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا کہ ولا یرفسو ولا یجہل، کہ نہ اس میں بے حیائی کی باتیں تم نے کرنی ہے
اور نہ جہالت کا انداز تم نے اختیار کرنا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آ جائے قاتلہ و شاتمہ، اگر تمہیں جناب جو ہے کہ تم سے جھگڑا کرے اور تمہیں گالیاں دے، فلیقول انی صائم مرتین، فرمایا اس سے کہہ دو کہ 2 دفعہ کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے شاہ فرماتے ہیں کہ الفاظ حدیث یوں ملتی کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس رب کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، کہ لحوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مسک سے زیادہ، یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا، جو حدیث قدسی کا جملہ یہاں پر بن جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ، کہ محبوب اس نے میرے لیے کھانے کو چھوڑ دیا، میرے لیے پینے کو چھوڑ دیا، میرے لیے شہوت کو چھوڑ دیا، من اجلی، میرے لیے. تو فرمایا کہ الصیام لی، وفی روایت الصوم لی انا اجزی بھی، فرمایا روزہ پھر میرے لیے تھا تو اس کا جزا میں خود ہی عطا فرماؤں گا. اور اس میں ایک جملہ جو سعید بن خزیمہ میں اس پر گفتگو ختم کروں گا، فرمایا کہ روزے دار کے لیے سب سے بڑی برکت یہ کہ صبر کا مہینہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مزدور کو اس دن میں وہ ریلیف دے، جی اس سے کم کام لے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اپنے خطبے کے اندر گویا کہ اس بات کو واضح طور پر ذکر فرمایا، جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے معاشرتی تقاضوں کی بے ڈھنگی چال کو درست کرنے کے لیے ایک واضح نظیر ہے. جس طرح سرکار کا یہ فرمان کہ جو حدیث قدسی جس کا ذکر کیا شاہ صاحب نے، تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، وہ معبود ہے اور تمام عبادات اس کے لیے ہیں، لیکن روزے کے لیے خاص فرمانا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے، بنیادی طور پر رمضان کا مہینہ اسپریچول ری آرمامنٹ کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر روحانی اسلحے سے لیس کرتا ہے. عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیں اپنے اندر نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسی روحانی قوت عطا فرماتا ہے کہ اس کا خود بخود رجحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہوتا ہے. خاص وہ بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں 30 دن تقریباً ہم روزانہ 11 سے 12 گھنٹے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانا پینا اور اپنی ازواج کے پاس جانا یہ اللہ کی طرف سے حلال کیا گیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان 12 گھنٹوں میں کم و بیش ہم 30 دن جب مسلسل اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو دراصل اس میں ایک مشق کروائی جاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب رمضان کے مہینے میں اس کی حلال کردہ چیزوں کو ترک کر رہے ہو تو بقیہ 11 مہینے میں اس کی حرام کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو. تو اس لیے جب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بند کمرے میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کھانا مہیا کیا جائے، اس کو پانی پلایا جائے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے. تو اس سے اس کے اندر کیفیت احسان پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے. تو انسان جب مسلسل روزے کی کیفیت میں کیفیت احسان میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا شاہد ہے، میرا ناظر ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس مراقبے کی بدولت کیفیت احسان سے سرفراز فرماتا ہے. اور آپ غور کیجئے کہ رمضان شریف سے متعلقہ جن آیات کی قاری صاحب نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگے بہت خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. تو گویا کہ رمضان کا مہینہ جب روزے کے ساتھ ہم گزارتے ہیں اور رات قیام کے ساتھ گزارتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ رب تو ہم سے قریب ہیں، ہم بھی اس سے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا، ہم بھی اس وقت تک سحری کر لیتے ہیں، آپ بھی اپنے کام نپٹا دیجئے، اس کے بعد گفتگو بھی ہوگی. الحاج صدیق اسماعیل بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بھی ہوگی. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنایا جا سکے. طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے.
ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، سحری کی یہ خصوصی نشریات اسپیشل ٹرانسمیشن تسلیم صابری کے ساتھ، اور سحری کے وقفے کے بعد ہم لوٹے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں الحاج صدیق اسماعیل جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. سلیم بھائی ایک کلام پیش کر رہا ہوں. رمضان کا مہینہ مبارک اور بیت اللہ شریف کا وہ منظر، سبی رحمانی کا ایک خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشمے نم، اللہ کرم، اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے. میری سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھیں. اسباب ان کو ایسے باہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو. ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو. تو ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال کریں ہم طواف حرم،
اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. واہ واہ، کیا بات، ماشاءاللہ صدیق بھائی. کیا وجہ ہے؟ کچھ فضاؤں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جذبہ خیر سگالی بھی ہے، تواضع بھی ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اچھے طریقے سے. کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو خود جو احادیث کریمہ میں ذکر کر دیا گیا کہ اس ماہ میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک لفظ میں جمع کا ہے کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے مثبت اثرات تو معاشرے پر نظر آئیں گے، لیکن پھر وہی نفسانی تقاضے جب ہم پر غالب آتے ہیں، نفسانی خواہشات. اگر میں عوام کی دلچسپی کے لیے، میں اپنی بھی دلچسپی، کچھ بند کر دیے جاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ کچھ مقام ہے جہاں اس کی کوئی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس مقام پر بند کیے جاتا ہے؟ جی ہاں، جہنم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت میں صرف جہنم کی قید نہیں ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر جانتا ہے کہ جہاں پر وہ ان کو بند کر دیتا ہے تو اس کے مثبت اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر ایک ذرا چونکہ ہر طرف رمضان کا ایک شہرہ ہوتا ہے، بیانات شروع ہو جاتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، استقبال رمضان کے بارے میں شعور دیا جاتا ہے، تو شروع ایام میں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ طبیعتوں پر ایک مثبت اثر اور اس کا پھر ظاہر پر کچھ اثر ظاہر ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں یہ اثر کم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ رمضان کی اپنی برکات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک ماحول بنانے والوں کا بھی اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا تینوں عشروں میں ہے نا، عشرہ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی کا ہے. جی ہاں. لیکن آپ شروع میں دیکھیں مسجدوں میں رش زیادہ، پھر آہستہ کم، تراویحوں میں رش زیادہ، آہستہ کم. جو جوش و جذبہ روڈوں پہ آپ کو نظر آتا ہے پہلے وہ نیکی کے معاملے میں کم، اور مارکیٹوں میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے چاند راست تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک رمضان کی برکات ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے کم حقوق کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ رمضان کی برکات ہمیں مکمل طور پہ حاصل بھی نہیں ہو سکتی. شیطان تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے 30 دن قید ہے، تو یہ شیطان کے قید ہونے کے اثرات شروع 10 دن میں ہیں، بعد والے 10 دن میں نہیں ہیں. نہیں، وہ بھی ایک سبب ہے، وہ بھی ایک سبب ہے، ورنہ یہ شیطان کا جو بڑا بھائی ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، نفس، کیونکہ علماء نے واضح فرمایا کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹال کر کفر اختیار کیا تھا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں جو اس کو بہکاتا. تو نفس تھا جس نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا اور انکار حکم رب کی طرف مائل کیا اور اس کو کافر کروا دیا. تو وہ تو اس سے بڑا جو شیطان ہے وہ اندر بیٹھا ہوا، تو پھر وہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کو بھی قید کیسے، مطلب انسان نے خود کرنا ہے اس کو قید؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ اس کو انسان خود قید کرے. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نے متعدد احادیث اس پر موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے تزکیہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس بات کو ذکر فرمایا کہ انسان کے اندر سے اٹھنے والی وہ خواہشات جس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھر نفس کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، آگے بھی ہمارے موضوعات اس حوالے سے آئیں گے. لیکن یہاں پر جس نفس کو کہہ کر جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا جس کی مذمت ذکر کی جا رہی ہے وہ برے خواہشات کا معدن ہے اور وہ مرکز ہے جہاں سے برے خواہشات پیدا ہوتے ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حضرات صوفیہ نے جمع کیا اور حضور علیہ السلام نے نفس کشی سے متعلق اور نفس کو زیر کرنے سے متعلق اور نفس پہ غلبہ حاصل کرنے سے متعلق، یعنی بری خواہشات پر جو دیگر معاملات کی طرف اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف برانگیختہ کرتی، اس پر تو وہ قبلہ صاحب 4 چیزیں حضرات صوفیہ نے صحیح احادیث سے اخذ کی. اگر آپ واقعی میں بخاری کتاب الزہد اور کتاب الرقاق بالخصوص دیکھیں، کتاب الرقاق دیکھیں، پھر آگے آپ کثرت سے چلتے چلے آ جائیں تو تقریباً کتاب الرقاق آپ کو جہاں ملے گی، جہاں زہد کا باب ہوگا یا رقاق کا باب ہوگا، اس کے اندر جو حضور علیہ السلام نے تزکیہ باطن کو ذکر فرمایا اس میں یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. نفس کو زیر کرنے کے حوالے سے
کیونکہ انسان کے اندر بری خواہشات کب جاگتی ہے اور جاگ کر وہ کب اپنا کمال دکھاتی ہے کہ جب انسان کو یہ انسان کی فکر پر اس بات کا گویا کہ غلبہ ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو خواہشات جاگنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایک حتمی شکل اختیار کرتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ درس مراقبے کا دیا ہے، جس طرح حضرت ذکر فرما رہے تھے روزے کے حوالے سے کہ مراقبے کا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے حضور تم نے حاضر ہونا. ایک چیز تو مختصر یہ کہ پہلے مراقبہ ہے اور دوسری چیز ہے مجاہدہ، یعنی پھر شریعت مطہرہ کی تعلیم کو سامنے رکھ کر اور اللہ رب العالمین کے مراقبے سے سہارا لے کر آپ نے مکمل جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، مکمل مشقت اٹھا کر شریعت کی پابندی کی طرف آنا ہے. صحیح. علامہ امام ابو القاسم القشیری نے رسالہ القشیریہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ باطن کی صفائی ظاہر کی طرف سے ہوگی، کیونکہ باطن کا راستہ ظاہر سے ہے، اندر سے کچھ نہیں. یعنی اگر آپ ظاہری طور پر خلاف شرع عادت پر مبتلا ہوں اور کہے کہ نہیں جناب اس کا دل صاف ہے اور یہ قلندر ہے، تو ایسی باتیں نہیں کی جائیں گی. ظاہر سی بات ہے ظاہر ہی سے راستہ جو ہے باطن کی طرف جاتا ہے. تو پہلی چیز مراقبہ ہے. وقت ہے تو میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم یہ بہت ضروری چیز ہے اس پر ڈسکشن کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. بے قراری کے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. یہ سب تمہارا. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن تسلیم صابری کے ساتھ. شاہ صاحب کی گفتگو جاری تھی اور وقفہ آیا. شاہ صاحب جی بسم اللہ. جی سر، مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ شیطان سے بڑا شیطان ہمارے اندر ہے، یعنی نفس ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کا پروسیس بھی بہت لمبا ہے اور بہت مضبوط ہے. اس کی طرف ہمیں مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ بچے کے مانند ہے، اس کی اگر ایک دفعہ بات مانی جائے تو وہ تکرار کرتا ہے، اور اس کو روک دیا جائے پہلی دفعہ تو اس کی وہ ضد اور ہٹ درمی میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے. تو پہلی چیز جو ہے بری خواہشات کو روکنے کی، نفس کو اس کو تادیب کرنے کی صاحب، تو پہلی چیز ہے مراقبہ، اور مراقبے کے ساتھ دوسری چیز ہے مجاہدہ، کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، موت حق ہے، سوال و جواب حق ہے، اور باز پرس کا مرحلہ حق ہے. تو اس خشیت اور اس کی غلبے کو دل پر لا کر مجاہدہ کیا جائے، شریعت کی تعلیم، نمازوں کی پابندی اور جتنے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی جائے. اور تیسری چیز ہے ہماری صحبت کیا ہے، ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، تو محاسبہ. اور چوتھی چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. یہ چار چیزیں اپنی جگہ پر مؤثر ہے، اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا، اور حضرات صوفیہ نے تزکیہ کرنے کے لیے اور تصوف کے ان قواعد کو جمع کرنے کے لیے نفس کی تعدیب کے لیے چار چیزوں کو بنیاد قرار دی. رمضان کی جتنی آپ رمضان کا حسن کہہ لیجئے اسے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت ہے، دوزخ سے آزادی، اور جو انسان سے، ایک مسلمان سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، تراویح ہے، قیام اللیل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی عبادات، استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کا حق ہے اور بندگی میں آتی ہیں. انسان پر بھی کچھ حقوق رمضان لاگو کر رہا ہے، اس کا بھی کوئی اطلاق، اس لیے کہ فرد تو اکائی ہے اور وہی معاشرے کو جنم دے رہا. دیکھیے میں آپ کے سوال کی طرف شاہ صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتے ہوئے، دیکھیے جو شیطان ہے وہ جنات کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور انسان کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اچھا، من الجنۃ والناس، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تم بڑے شیطان ہو، کسی کو کہتے ہیں. تو جنات والے شیاطین تو بند ہیں، لیکن انسانوں والے شیاطین آزاد ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو اندر کا نفس ہے یہ اندر کا بھیدی ہے. بنیادی طور پر انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن عرصہ دراز تک جب وہ شیطان کی صحبت میں رہتا ہے تو یہ اندر کا بھیدی ایمان کے چور کو سارے اندر کے راز بتا دیتا ہے، اس کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور اس کی صحبت اس کو اس قدر خراب کر دیتی ہے کہ پھر یہ انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. ہمارے عام طور پر لوگ ایک بات کہتے ہیں، نفس کو مار دو. تو نفس کو ماریں گے تو بندہ ہی دنیا فانی سے چلا جائے گا. ہمیں نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اور اس کے طریقے وہی ہیں جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا.
اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص سنت رہی کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلین کو، سوال کرنے والوں کو عطا کرتے، غلاموں کو آزاد کرتے، قیدیوں کو آزاد کرواتے، اور جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ فرماتے۔ سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں کرتے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر رمضان شریف کے مہینے میں جو انسان بھوک محسوس کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے، پھر لوگوں کو سوال کرنے پر عطا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرتا ہے، یہ تمام تر باتیں دراصل انسان کے اندر انسانیت کے احساس کو بیدار کرتی ہیں۔ آج کل تسلیم بھائی قحط انسانیت ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب کہا جاتا تھا کہ قحط الرجال ہے، جو اہل افراد ہیں وہ ہمارے معاشرے سے اٹھتے چلے گئے، لیکن آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانیت کا قحط پایا جاتا ہے۔ انسان بھوک اور پیاس سے مرتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سے مصائب و آلام کا شکار ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتا۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں خاص طور پر انسانیت کا درس دیتا ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہمیں اسی طرف ڈائریکٹ کرتی ہیں۔ یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے، اور اس سے بھی وہ جو تقوی کا حصول ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، انسان کا انسان سے بھلائی، کیونکہ یہ بھی ایک مذہب بنتا چلا جا رہا ہے اب کہ اعمال اپنی جگہ پر، وہ تو جواب اللہ کو دینا ہے اور اللہ معاف کر دے گا، انسان کا دل نہ توڑے، یہ تمام چیزیں ایسے معاشرے میں کہ جہاں یہ ایک مذہب کی حیثیت سے چیز سامنے یہ فکر آ رہی ہو، وہاں پر آپ اس کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ مطلب ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، اس کو دونوں چیزوں کو آپ ملا کر ہی چلیں۔ کچھ دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں۔ جو دنیاوی تقاضے ہیں آپ غور کریں گے تو اگر وہ جائز ہیں تو کہیں نہ کہیں شریعت کی تعلیم ان کے بارے میں ضرور ہوگی، اور خود وہ شرعی تقاضا بھی ہوگا۔ تو آج کل تو خاص طور پر ہمیں اس بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ مہنگائی کا معاملہ، پھر بے روزگاری، پھر جس طریقے سے خصوصاً ہمارے پاکستان میں ایک ماحول بن چکا ہے کہ لوگ بیچارے انتہائی پریشان ہیں، سفید پوش لوگ اپنی عزت بچانا انتہائی ان کا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر اس غمخواری کے مہینے میں ان کا خصوصی طور پہ خیال نہ رکھا جائے تو پھر بہت زیادہ منفی اثرات معاشرے پہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا تعلیم شرع کی روشنی میں اور تقاضائے شریعت کو پورا کرتے ہوئے یقیناً اس رمضان کو بنیاد بناتے ہوئے غمخواری زیادہ بڑھانی چاہیے، خیرخواہی بڑھانی چاہیے یقیناً۔ اور یہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ اس کو ایک مذہب بنایا جا رہا ہے، تو جب آپ ہیومنزم کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ہیومنزم کی بات کرتے ہیں اس کو مذہب بنا دیا جائے، اس فکر میں کہ جہاں اعمال کو پیچھے رکھا جا رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل، اس میں اعمال کو پیچھے ہیومنزم تو یقیناً اسلام کا حصہ ہے، نہیں، اور اس کے سب سے بڑے جو مبلغ ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ایک عمل ہے نا، مطلب یہ کہ مخلوق کے ساتھ غم خاری یہ بھی حقیقتاً ایک عمل ہی ہے بے شک۔ لیکن تسلیم بھائی اس وقت جو ہیومنزم یا حقوق انسانی کی اصطلاح جو استعمال کی جا رہی ہے بنیادی طور پر وہ ایک الگ تصور ہے جس میں انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ تو مذہب کے طور پر انسانیت کوئی چیز نہیں ہے، مذہب دین اصل میں اسلام ہی ہے جو انسان کے بحیثیت انسان اس کو حقوق دیتا ہے، فرائض بھی عائد کرتا ہے۔ شاہ صاحب اگر میں یہ کہہ لوں کہ انسانیت جو ہے وہ اسلام سکھاتا ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ توقیر جس مذہب نے دی ہے وہ دین اسلام ہی ہے، لیکن اعمال کو پیچھے رکھ کر نہیں۔ جی یقیناً انسان کی انسانیت اس اعمال سے تو ظاہر ہوگی نا، جی ہاں، جو اس کے نیک اعمال ہے جو ذکر کیا گیا ہے، جو اس کے معاشرتی تقاضے اسلام نے جو رکھے ہیں، اس کا اظہار جب تک نہیں ہوگا، اس کی امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوگا تو انسان انسانیت کی طرف کیسے آئے گا؟ جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ جناب قحط انسانیت ہے، تو قحط انسانیت کہا ہی اسی کو جائے گا جناب، جو ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا وہ شعور، انسانیت کی وہ اقداریں وہ کھو چکا ہے۔ اور اگر شرعی تقاضے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ بغیر اعمال، ایمان کے ساتھ اعمال کو مشروط کیا ہے۔ جی ہاں، مرجیہ ایک فرقہ شروع یعنی قدیم زمانے میں ابتدائی دور میں مرجیہ فرقہ اٹھا، اس نے ایمان کے ساتھ اعمال کی شرط نہیں لگائی، اور علماء نے یکسر اس کو رد کیا، اور یکسر رد کر کے اہل سنت کا مذہب جو اس کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کی بات کی گئی وہاں ایمان کی بات کی گئی، جہاں ایمان کی بات کی گئی
وہاں اسلام کی بات. جہاں ان الذین آمنو کہا گیا وہاں عاملوا الصالحات بھی کہا گیا. بے شک کلام لیکن ایمان کا رکن اعمال نہیں ہے. جی شاہ صاحب کی تھوڑی سی باتوں میں ایک بات ایمان کامل. جی کیونکہ انسانیت جب بنتی کہ ایمان تو اصل میں تصدیق کا نام ہے, لیکن آپ کے قلب میں تصدیق ہے وہ پتہ کیسے چلے گی؟ اعمال کے ذریعے. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں, جو اندر کیا ہے وہ اعمال تمہاری بات کرتے ہیں. لہٰذا ایمان اور اعمال جب ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے, اور اسی کو ایمان کامل کہا جاتا ہے. یقیناً کلام شامل کرتے ہیں صدیق بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی. دنیا کو دیکھو ایک نئی نظر سے, ایک بڑے پرسپیکٹو کے ساتھ. 5 inches میگا اسکرین, ڈیول کور پروسیسر, اینڈرائڈ جیلی بین 4.2, Q Mobile Noir A300. Expand your vision.
قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو ڈیفینیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہو. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی، تحقیقی، فکری، سائنسی اور عسکری خطابات کا نیا سلسلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ کی ہدایت کے تحت آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، وہ بھی وہی ہے. تو مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے. علمی اور فکری تقاریر ہر پیر سے ہفتہ رات 9 بجے. ناظرین خوش آمدید. سحر کا یہ خصوصی پروگرام تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. پیغام کیا ہے؟ ماہ رمضان شروع ہوا ہے آج اور 30 دن کم و بیش ہمارے ساتھ ہے. بالاختصار یہ پیغام ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو پھر وقت اس کی قدر نہیں کرتا. تو یہ متبرک ساعتیں ہمارے درمیان، اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو پھر ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت بنے گی. اور اگر ہم نے اس رمضان کی ان مبارک ساعتوں کو ضائع کر دیا، ان کی قدر نہیں کی، تو پھر ہم نگاہ رب اور نگاہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بے قدر رہ جائیں گے. یقینا. شاہ صاحب دیکھیں، یہ مہینہ اتنی کرامتوں اور رحمتوں اور عظمتوں کا ہے جو بیان سے باہر ہے. اس میں جہاں پر ہم شریعت مطہرہ کی پابندی اور نمازوں کا اور روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں پر دینی تعلیم کی طرف زیادہ ہم شوق کو بڑھائیں، کیونکہ جس قدر ہمارا شعور بالغ ہوگا، ہماری مجالس اور ہماری محافل، ہماری گیدرنگ درست ہوتی چلی جائے گی، تو بعید نہیں کہ یہی مہینہ 11 مہینے کے لیے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. دیکھیے، آج کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے صحف ابراہیم کا نزول فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں ہی 4 کتابیں نازل ہوئیں. تو بنیادی طور پر یہ جتنی برکتیں ہم رمضان شریف کی دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ کم از کم پورے مہینے میں بکثرت تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں اور اس عمل کو پوری زندگی کے لیے اختیار کر لیا جائے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، اور میں خصوصی طور پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو میں تو آج سے ہی آپ کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتا ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک، اور ناظرین کی طرف سے بھی مبارکباد قبول فرمائے. ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور سنہری بات جس طرح آپ کے علم میں ہے، ہر رمضان پہلے رمضان سے 10 سال میں پیش کرتا رہا سائنسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی سائنسی توثیق کے حوالے سے. آج جس سنہری بات کا میں نے انتخاب کیا ہے، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا یمن کی طرف روانہ فرمایا تبلیغ اسلام کے لیے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو سنا میں قبلے کا تعین کس طرح سے کریں گے، اس کے لیے کچھ تعلیم فرما دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سنا میں تم پہنچو تو جبل دیر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا وہی تمہارا قبلہ ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کی محراب اسی طرف قبلہ رخ اس جبل دیر کی طرف کیا اور نماز پڑھنا شروع کی. وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور مسجد بقیہ مسجد کی تو تعمیر کر دی گئی ہے، لیکن محراب اسی طرح جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر فرمائی تھی، آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کمپاس یوز کرتے ہیں، جو سمت نما ہے اس کا استعمال کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں ہمیں قبلہ رخ کا تعین مشکل ہو رہا ہو تو ہم کمپاس کا سہارا لیتے ہیں. اس وقت یہ سائنس ٹیکنالوجی اتنی موجود نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہو کر رخ قبلے کا تعین سنا میں کس طرح سے ہوگا بیان فرما رہے ہیں کہ بات انتہائی حیرت کی بات ہے. آج کمپاس ہوتے ہوئے ہم قبلے کا تعین کرتے ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کمپاس کا کوئی سہارا نہیں لیا. سمجھ لیجئے کہ تمام سمتیں سمٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں تشریف فرما ہوتے ہوئے اس قبلے کا تعین فرما دیا تھا کہ اسے جبل دیر کی طرف کر کے قبلہ رخ کر کے نماز پڑھی جائے. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج صدیق اسماعیل اور ان سے کلام سنتے ہیں. اور یاد رہے کہ آج اب جو کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت آج 4:15 پر ہوگا اور بقیہ شہروں کے رہنے والے اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق روزہ جو ہے وہ شروع کریں گے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا روزہ، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ روزہ بند ہو رہا ہے. روزہ بند نہیں ہوتا، روزہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو 4:15 پر آج آپ کا روزہ کراچی اور اس کے مضافات میں شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ ہے دربار آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ ہے دربار آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر. ارے او نا سمجھ
لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب رخصت کا وقت ہے. آج کا یہ یکم رمضان کی پہلی سحری کا پروگرام، اس ماہ رمضان کا پہلا پروگرام پیش کیا گیا فضائل رمضان کے حوالے سے، رمضان کی برکتوں کے حوالے سے. آخر میں بس اتنا کہہ کر کہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایسی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے کہ دعا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ان کی ناک خون آلود ہو جائے، کہ جو ماہ رمضان کو پائیں اور اپنی بخشش نہ کرا سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہو. انشاءاللہ اب شام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دوپہر 2 بجے خواتین کا اسپیشل پروگرام پیش کیا جائے گا ماہ رمضان کا، اور سپہر 3 بجے لاہور اسٹوڈیو سے ترتیل قرآن، تلاوت اور ترتیل قرآن کا خصوصی پروگرام ترتیل القرآن پیش کیا جائے گا. اور میری آپ سے اب ملاقات سپہر 4 بجے ہوگی. صوت القرآن پہلا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد 5 بجے سے شام 5 بجے سے افطار، اور اس کے بعد تک جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ علماء کرام، مفتیان اعظام، ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے. تو شام میں بھی افطار میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیم.